اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مفلس کو غنی بنا دینے والا وظیفہ یقین نہیں ہے تو آزما کر دیکھ لیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو مفلس انسان کو بھی غنی بنا دیتا۔ اچھا، آپ دولت مند اور غنی میں تھوڑا سا میری نالج کے مطابق جو ڈفرینس ہے وہ سمجھ لیجئے۔ شاید آپ میری رائے سے اتفاق کریں یا نہ کریں، آپ کی سوچ ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے یا دولت مند وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے، بے شمار دولت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں دولت مند، ٹھیک ہے جی۔ اور جو غنی ہوتا ہے نا، غنی وہ دولت مند تو ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں دولت کی طلب یا محبت نہیں ہوتی۔ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دولت مند آدمی غنی بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہر جو غنی آدمی ہوتا ہے وہ دولت مند مست ہوتا ہے اور وہ سخی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو غنی ہوگا وہ دولت مند بھی ہوگا، سخی بھی ہوگا، لیکن دولت مند آدمی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سخی بھی ہو اور غنی بھی ہو۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ آپ اللہ سے دولت مند ہونے کی دعا کریں یا غنی ہونے کی دعا کریں کہ اللہ دولت تو دے لیکن وہ دولت بہتر کاموں پہ خرچ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس کا جو ہے وہ حساب دیتے دیتے جنت میں جانے سے مجھے دیر ہو جائے، ہے جی۔ کہ دیکھیے، رحمت اللہ کی طلب کیا کریں، رحمت کا حساب نہیں ہوتا، بے حساب رحمتیں ہوتی ہیں، نعمت کا حساب لیا جاتا ہے، لیکن ہم نعمتوں کی ہمیشہ متلاشی رہتے ہیں۔ تو بہرحال جناب، یہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنس سمجھانا تھا۔ اب آ جاتے ہیں عمل کی طرف، اور عمل کو آپ یوں سمجھ لیں کہ 3 سٹیپس میں اس کو کیجئے گا۔ یعنی اگر مفلس سے آپ غنی بننا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا 21 دن کیا ہے؟ 21 دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 بار درود ابراہیمی اور 101 بار آپ نے 101 نوٹ کیجئے گا، 101 بار آپ نے اللہ کا اسم پڑھنا ہے، یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو۔ اس کے بعد 3 بار پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اسی دن پھر عصر کی نماز کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 101 بار اللہ کا اسم پڑھنا ہے، یا مجید ہو، پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر لاسٹ میں عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی آپ نے ایک اسم کو پڑھنا ہے، والآخر 3 بار درود ابراہیمی، اور وہ کیا ہے؟ یا مغنی ہو۔ اور یہ سب سے آسان عمل ہے مفلسی دور کرنے کا، جو ایزیلی پرفارم کیا جا سکتا ہے، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، صرف اور صرف ایک چیز، نماز کی پابندی۔ وہ تو کسی بھی عمل کے لیے رزق حلال کا حصول، نمازوں کی پابندی، گناہوں سے بچنا، نگاہوں کو پاک رکھنا، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ شخص اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر وظائف اس کے کوئی فائدہ نہیں کرتے۔ پہلی شرائط یہ ہے، جب فرائض پورے نہیں ہوں گے تو آپ کے نوافل، آپ کی دوسری عبادات قبول نہیں ہوتی میرے بھائی۔ تو پہلے اپنی فرض نمازوں پر توجہ دیجیے، اس کے بعد عمل کیجئے، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ اس وظیفے سے متعلق کوئی بھی چیز سمجھ نہیں ہو، جو بتانے سے رہ گئی ہو، تو واٹس ایپ پر آ کر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کسی مسئلے کے لیے خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کریں گے۔ آپ سے بھی ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔